14 اگست یوم آزادی۔ 14 اگست 1947 کا دن وہ بھی تھا جس دن کے انتظار میں ہمارے لاکھوں مسلم بہن بھائیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جن میں کثیر تعداد علماء کرام کی بھی شامل تھی۔ اور وہی 14 اگست جس دن کے انتظار میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں اور عصمتوں کو تار تار کیا گیا، اور کتنی ہی مائیں اپنے لاڈلوں اور شہزادوں کو کھو بیٹھیں۔ اور اس دن کے انتظار میں مسلمانوں کو کتنی ہی ناگہانی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور 14 اگست ہر سال آ کر یہ بات یاد دلوا جاتا ہے، یہ وطن عزیز پاکستان کچھ یوں ہی وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ اس کے پس پشت اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حصول میں کم و بیش 6 لاکھ لوگوں کا خون شامل ہے۔ اور 14 اگست بھی ہمیں یہ بات یاد دلا جاتا ہے کہ یہ مادر وطن پاکستان محض لہو و لعب اور اپنی مرضی کی نفسانی خواہشات پر مبنی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں حاصل کیا گیا، بلکہ اس کی اساس اور بنیاد میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس کا مقصد ملک پاکستان کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے حاصل کرنا ہے، تاکہ مسلمانوں کے لیے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے میں کوئی رکاوٹ حاصل نہ ہو، اور وطن عزیز پاکستان میں قرآن و سنت کا دستور و منشور ہو۔ لیکن آج کل 14 اگست کے ان پیغامات کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جہاں پر 14 اگست آزادی کے نام پر منایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی رقص اور ناچ گانوں کا زور ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس دن کو آپ یوم آزادی کے نام پر مناتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ کس چیز کی آزادی تھی؟ صرف اور صرف مغربی تہذیب کے ساتھ زیب و زینت کر کے نوجوان نسل اور نسل نو کو اسلام سے دور کیا جاتا ہے۔ تو آج کل یہ کام اہل مدارس کو اپنی ذمہ داری سمجھ لینی چاہیے، اور 14 اگست کو اپنے اپنے مدرسوں میں یوم آزادی کے نام پر پروگرام کا انعقاد کریں، اور لوگوں کو خاص طور پر نوجوان طبقے کو اس موقع پر مدعو کر کے ان کو وطن عزیز پاکستان کے حصول کے مقاصد و اغراض سے روشناس کروایا جائے، اور انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی فکر سے روشناس کروایا جائے، اور انہیں یہ دعوت فکر دی جائے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک ہی جماعت پیدا کر۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام کا نام نہ لے تو، یا شوق شہادت پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کو تمام حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھے، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی اور دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے 14 اگست کا یہ ایونٹ کیسے گزارا۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.